الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الہمزہ مکیۃ وہی 9 آیات۔ اس سورۃ کا نام سورہ ہمزہ۔ تو پہلی آیت شریفہ میں لفظ آیا ہمزہ۔ ہمزہ مانے برائی کرنے کا عادی، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ تو ہمزہ، چونکہ ہمزہ کا لفظ پہلی ہی آیت شریفہ میں آیا تو اس لیے حق تعالی شانہ نے اس کا نام سورہ ہمزہ، اور یہ 104 آیت، یہ سورت نمبر ہے 104 قرآنی سورتوں کی ترتیب میں۔ اس میں 9 آیتیں ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، ان کے معنی بے پناہ ہے، یعنی میننگز کا ایک سمندر ہے، تو تاکہ ذہن نشین ہو جائے، چھوٹی بات آسانی سے یاد کی جا سکتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویلن کا ذکر تباہی ہے، خرابی ہے، اور ویلن ایک وادی ہے، وادن فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں جو جہنمیوں کا پس آ کے گرے گا اس میں۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو سامنے برائی بیان کرنے والا ہے، لوگوں کے سامنے، اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا عادی ہے۔ تو ہمزۃن لمزۃن جو عربی میں جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ان سے پتہ چلتا عادی، عادت ہے ان کا، پیشہ ہے ان کا۔ یہ بولتے ہیں لعنتن، اس شخص کو جو لعنت کا عادی ہے، لعنت ملامت کرتے رہتا ہے کہ تیرا ناس جائے وہ جائے، وہی کرتے رہتا ہر وقت۔ اسی طرح ضحکتن، جو مذاق بناتے رہتا ہے لوگوں کو، اس کو ضحکتن بولتے ہیں عربی۔ اسی طرح طلعتن، اور طلعتن اس عورت کو بولتے ہیں جو تو کبھی تھوڑا سا چھپا لیتی ہے، کبھی جو ہے نہیں چھپاتی۔ تو یہ ہمزۃن لمزۃن، حماز بھی آیا، اسے ہمزہ سے حماز آمیز آیا۔ ایک شاعر، عربی شاعر ہے زیاد عجم، وہ کہتا ہے کہ تدنی بودی ان لاقیتنی کذباً، کہ جب تم مجھ سے ملتے ہو تو بڑی تعریفیں کرتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو۔ یہ انسان کی عادت ہے، سامنے بہت تعریف کرتا ہے، فوراً وہ غائب ہوا پھر اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں چبا کے خرابیاں بیان کرتا ہے۔ پھر وَإِنْ أُغَيَّبْ، وہ کہتا ہے اور مغائب ہو جاتا، وَإِنْ أُغَيَّبْ، مغائب ہو جاتا، فَأَنْتَ الْحَامِزُ اللُّمَزَةِ، یہ ہمزہ لمزہ سے وہی لفظ، انت ہمزہ سے حامز اس کا، فَأَنْتَ حَامِزُ اللُّمَزَةِ، تو پھر تم برائی بیان کرتے ہو خوب۔ تو یہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو یہ کچھ خاص اشخاص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، آپ کو نعوذ باللہ کہتے تھے مذمم، محمد کی جگہ مذمم بولتے تھے، یعنی قابل مذمت شخصیت۔ محمد کا مطلب قابل تعریف، یعنی ہر شے جس کا ظاہر بھی باطن بھی اچھا ہو، جس کے اخلاق عادات سب اچھے ہوں، اور جس سے اچھائیاں پھیلتی ہوں وہ محمد ہے۔ لیکن یہ لفظ بھی ان کو چبھتا تھا تو وہ مذمم بولتے تھے، غصے میں بولتا ہے آدمی، تو اس لیے ان کی بھی اللہ نے برائی فرمائی۔ تو خاص ایک تھا جمیل بن عامر جمحی، بعض مفسرین کہتے ہیں ولید بن مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے نوازا، وہ اسلام کے زبردست کمانڈر رہے۔ تو ولید بن مغیرہ ہیں، یہ امیہ بن خلف ہیں، تو یہ لوگ، لیکن اس میں عام بولا گیا تو عام اعتبار ہوگا جس میں یہ برائی پائی جاتی۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے جو سامنے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، منہ در منہ سامنے، اور لمزہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، غیبت، یعنی غیبت کرتا ہے۔ تو یہ اخلاقی روحانی برائیاں ہیں، سماج میں ہوتی ہیں، انسانوں میں، افراد میں ہوتی ہیں، تو ان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا، ایک جگہ فرمایا اللہ نے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، آپس میں مرد ایک دوسرے کی، مسلمان مرد ایک دوسرے کی مذاق نہ کریں، مذاق نہ بنائیں، تمسخر نہ بنائیں۔ ایک ہوتا مزاح، مزاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی لطف والی بات بول دینا، وہ تو جائز ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے آدمی کو،
मिजाह यानी झूठी ना हो, सच्ची बात हो। और एक है मजाक। मजाक ये दूसरे को आदमी हकीर समझता है, कमतर समझता है, छोटा समझता है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है उसकी वजह से कमतर समझता है, तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से। तो वो अल्फाज भी ऐसे बोलता है। उसके लिए अलग एक साहब का नाम था इदरीस नबी का नाम है, तो उसको वो बोलते इबलीस। तो ये है ख़तरनाक, यानी मजाक बनाना, इस तरह कहना किसी को, इबलीस कहना, उसका नाम बदल देना चिढ़ाने के लिए, हसद की वजह से किसी का नाम पुकारना। तो ये सामने ऐप बयान करना, बुराइयाँ करना। तो अल्लाह फरमाता ला यस्खर कौम मिन कौम, आपस में एक दूसरे की मजाक ना बनाए। असा यकूनु खैरम मिनहुम, वजह बयान फर मुमकिन है वो उनसे बेहतर हो। भाई आप उनका मजाक बना रहे हैं, उसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसका अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम हो, लेकिन तुम्हें अपाहज दिखाई दे रहा हो, मामूली सा आदमी दिखाई दे रहा, अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम हो। तो इसलिए चूँकि खात्मे का तो पता ही नहीं, रिजल्ट तो आया नहीं अभी कि सबसे अच्छा कौन है। रिजल्ट तो खात्मा बिल खैर जब पता चलेगा, अल्लाह सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। तो इसलिए मजाक न बनाए। और वला औरतों का नाम लिया, औरतें एक दूसरे का मजाक न बनाए। वला निसाउम मिन निसाइन आसाइन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, ना औरतें, चूँकि ये आदत जो होती है औरतों में और ज़्यादा होती है, उसने ये से कपड़ा पहना, उसने वो कपड़ा पहना, हम उससे अच्छे थे, हमारा घर अच्छा है। वो कहते हैं कि हमारे तो ऐसे बहुत से घर है, एक भी घर नहीं हालांकि उसके पास। और वो गुस्से में कहते हैं जिस घर में तुम रहते हो ऐसे तो हमारे सैकड़ों घर है, हालांकि घर उसका एक ही है। तो ऐसी ओला निसाओं मिन निसाइन आसाइन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, यहाँ भी वजह हो सकता है उसका मकाम, उस खातून का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद हो, और तुमने उसे हकीर समझा, छोटा समझा, कमतर समझा, अपने से घटिया समझा। अल्लाह निसाओं मिन निसाइन आसाइन यकुन्न वला तलमिजू अनफुसकुम, ये जो लुमज़ा बना है इससे लम्ज़ से बना, तलमिजू यही लफ्ज़ है। वहाँ फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, और तुम आपस में एक दूसरे के ऐब बयान मत करो। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, और बुरे नामों से, बुरे अलकाब से मत पुकारो किसी को। ये नाम रख दिया तुमने, चिड़ वाला नाम रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, तो ऐसा मत करो। तो ये समाज रूहानी बुराइयाँ हैं, बाज़ दफ़ा आदमी को एहसास भी नहीं होता। ये ऐसी बुराई कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है, अमराज क़ल्ब का माहिर, उसे भी पता नहीं होता, उसे भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये रूहानी जो है, यानी जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ है, जो अहलुल्लाह हैं, उलमा हैं, उनको पता चलेगा। तो उनकी सोहबत से पता चलता है कि ये बीमारियाँ हैं, और आदमी बीमारियाँ नहीं समझता। लेकिन यहाँ है फरमाया कि जो ऐसे बीमार हैं, हुमज़ा लुमज़ा, सबकी बुराइयाँ करते हैं, सबके सामने बुराई करते, कपड़े, किसी के नसब में तानो तशनी, कीड़े निकालना, शख्सियत में, ज़बान से, आँखों से, आँखों के इशारे से, किसी भी तरह वो हुमज़ा लुमज़ा में आएगा। और ग़ीबत ये है कि उसमें वो बात है और फिर आप बयान कर रहे हो उसको, उससे उसे तकलीफ़ होगी। और अगर उसमें वो है ही नहीं, वो आप कह रहे हो, तो फिर ये बुहतान है, और बड़ा गुनाह है बुहतान। लेकिन अगर किसी उज़्र की वजह से एक आदमी क्या करता है, ठगी का काम करता हो, लोगों को ठगता हो, उसके बारे में बताना ये ज़रूरी है कि ये ठगता है, अच्छा आदमी नहीं है। इसी तरह रिश्ते वगैरह का मसला होता है, एक आदमी पीता है और वो लड़की जो हाफिज़ा है, अब वो रिश्ते की बात चली, अब वो ये नहीं कि उसे बताए हो कि यह आदमी मुनासिब नहीं है। तो ये जहाँ ऐसी बात है तो वहाँ उसका इजहार करेगा, जहाँ उस जुल्म ज़्यादती का ख़तरा है वहाँ उसका इजहार करे हो, लेकिन इसको पेशा न बनाए कि बुराई यही बयान करता हो, तजस्सुस करता है। हुमज़ा लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, तो एक तो इसकी हमज़ लम्ज़, हमज़ा इसी से बना, हुमज़ा से हमज़ा बना, जो हरूफ तहज्जी है उनमें हमज़ा है, तो हमज़ा माने दबाना, तो वो भी चूँकि झटके से निकलती है हमज़ा, इसलिए उसे हमज़ा बोलते हैं। हुमज़ा इसी से बन रहा, छोटी हाथ से हो, एक हमज़ा है बड़ी हाथ से, तो ये छोटी हाथ से हुमज़ा लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा। तो दो बुराई उसमें, हमज़ की लम्ज़ की, सामने बुराइयाँ बयान करता है इशारों से, कौल से, फ़ैल से, अमल से, और ये पीठ पीछे बुराइयाँ बयान करता है। और या इसका वो इसकी आदत है, उसको इसकी आदत है। अल्लज़ी एक बुराई उसमें अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, कि माल को जमा करता है। तो माल का जो लफ्ज़ है
اردو میں بولا جاتا ہے عربی کا لفظ ہے. تو مال یمیل میلن سے بنائے. تو میلن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ایک سینٹر میں نہ رہے, ادھر ادھر ہو جائے. اور یہ مال جو ہے اس کا نام اس لیے مال پڑا کہ یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا. آج تمہارے پاس کل اس کے پاس چلا گیا. بہادر شاہ ظفر کے جو خاندان والے تھے وہ رکشہ چلاتے ہیں, ان کے آبا ان کے جو ان کے وہ ہیں نواسے وواسے, وہ عزیز وہ پتہ چلا کلکتہ میں رکشہ چلاتے ہیں, کبھی ان کی حکمرانی رہی ہے. تو یہ میل یہ ایک سے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے, ماں ایک کے پاس نہیں رہتا, ورنہ قارون پھر ہمیشہ رہتا. الذی جمع مالا وعددہ, وہ مال کو جمع کرتا ہے, صحت کا جمع کرتا ہے. وعددہ, اور حرص کی وجہ سے بخل کی وجہ سے اسے گنتا رہتا ہے, اسے تسکین ہوتی ہے. تو بخیلی یہ خدا عذاب ہے. اور بخیل سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ یہاں امیروں کا سا تو پیسہ ہے اس کے پاس, فقیروں کی سی زندگی گزارتا ہے, اور حساب اس کا بڑا ہوگا وہاں حشر میں. اس نے خود فائدہ نہیں اٹھایا, مر گئے ہو. کیا ایسے لوگ ہیں؟ ایک پروفیسر صاحب تھے, ان بے پناہ ان پاس پراپرٹی نعمت اللہ نے دی تھی, اور ان کے بیٹے جو تھے وہاں کماتے تھے امریکہ میں, ہائر اسٹڈی کے لیے چلے گئے. اب وہ آ بھی نہیں پائے. اس نے کیا کیا, جس نے خدمت کی تھی اس کے خادم نے, اجنبی تھا وہ, اس کے نام کر دی ساری پراپرٹی. اب وہ اولاد جو وہاں سے آئی تو اس کو پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, اس نے اسی کے نام کر بیٹوں کو سب محروم کر دیا. تو ایسا ہوتا ہے بخل کی وجہ سے آدمی آخری وقت میں کیا کرتا ہے, پھر ایسے کسی اور کے پاس جائے گا. وہ تو آپ نے فرمایا کہ مال تو وہ ہے, ایک تو مال وہ کہ تم نے کھایا فاکلتا, فافنیتا, کھایا تو اس میں کیمیکل چینج ہو گیا, اب اس میں بدبو آ گئی, ٹوائلٹ میں چلا گیا آدمی, پھر اسے کھا کے وہ جائے گا, وہ نکلے گا. اور ایک وہ ہے کہ تم نے پہنا لبستا فابلیتا, تم نے پہنا یوز کیا, وہ بھی چیتڑا بنا دیا اس کا. تیسری قسم مال کی وہ ہے تصدقتا, جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. فامزیتا, اس کو آگے بینک بیلنس بنا دیا, وہ تمہارے کام آئے گا. انت زائب و تارک للناس, یعنی تجھے تو ہر حال میں جانا ہے یہاں سے, اس محل مکان کو شاندار پراپرٹی کو چھوڑ کے جانا ہے تجھے. وانت و تارک للناس, پھر لوگوں کے لیے چلے جائے گا, یعنی پھر وارثین کا حق ہو جائے گا, تمہارا بھی نہیں ہوگا. پھر 1/3 میں تمہاری وصیت نافذ ہو سکتی ہے, باقی تو وارثین کا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, وہ بخل کی وجہ سے کیا کرتا ہے, بے پناہ مال ہے اس کو جمع کر کے رکھتا ہے, حقوق ادا نہیں کرتا, گھر والوں کو حقوق ادا نہیں کرتا, اور عزیز اقارب کے غریبوں کے جو حقوق ہیں زکوٰۃ صدقات خیرات, یہ کچھ نہیں کرتا. وعددہ, اور اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا, زندہ رکھے گا, ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. ایسا ہوتا تو قارون رہتا پھر ہمیشہ, وہ نہیں رہا. فرعون, قارون, حامان. ایک بزرگ گئے مکہ مدینہ, حاتم اسم, اب وہ جا کے وہاں انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محل ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ بدتمیزی. تو انہوں نے کہا تو چلو حضرت وہ صدیق کا محل بتا دو کہاں ہے. یہاں رہے تھے, مدینہ میں رہے تھے وہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ارے حضرت صدیق کا محل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت فاروق کا بتا دو. حضرت فاروق کا, عثمان غنی کا بتاؤ, ان کو وہ بھی نہیں. حضرت علی کا بتاؤ, ان کو وہ بھی نہیں. تو پھر تم نے محلات کیوں بنا رکھے؟ ارے جب ان کے نہیں تھے تو تم نے محلات کیوں بنا رکھے؟ اس کا جواب ہی نہیں تھا ان کا. ان کے گورنر کے پاس لے جاؤ, گورنر بھی لاجواب ہو گیا ان کی باتوں سے. تو بات تو بالکل صحیح ہے, اگر یہ بنانے کی چیزیں ہوتی تو وہ بناتے, سب سے عقل مند جو لوگ تھے. تو یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. کلا, اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, جیسا وہ سوچتا ہے ایسا نہیں ہوگا. لینبذن فی الحطمہ, اسے پھینک دیا جائے گا ضرور بھی ضرور. لینبذن, اس میں نون جو تشدید کا ہے اور لام اور جس میں زبر ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. لام بھی تاکید کا اور نون بھی تاکید کا, یعنی ضرور بھی ضرور اسے پھینک دیا جائے گا. فی الحطمہ, حطمہ میں, حطمہ بولتے ہیں چور چور کر دینے والی, یعنی جو چیز اس میں ڈالی جائے اسے چور چور کر دے, توڑ پھوڑ کر دے. فی الحطمہ, پھر فرمایا وما ادراک ما الحطمہ, اور آپ کیا جانو حطمہ کیا چیز ہے, یعنی اس کی ہولناکی کو, خوف, اس کے خوفناک ہونے کو بتایا کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے حطمہ, جو اس میں ڈالی جائے گی اسے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دے گی, وہ چور چور کر دے گی.
پھر اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے۔ قرآن میں صرف اسی جگہ فرمایا اللہ کی آگ، اللہ کی آگ جو خوب دہکائی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آگ کو دہکایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک اس کا رنگ سرخ ہو گیا بالکل۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، 1000 سال تک، پہلے 1000 سال تک اسے سلگایا گیا، وہ سرخ ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی بیضت، پھر اسے 1000 تک سلگایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئے، بالکل سفید۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنہ، پھر اسے 1000 تک سلگایا گیا، جلایا گیا، 1000 سال تک سلگایا گیا، پھر حتی اسودت، بالکل سیاہ ہو گئی، وہی ہے سوداء و مظلمہ، وہ بالکل سیاہ ہے، کالی ہے، سیاہ کالی آگ ہے وہ نار اللہ الموقدہ۔ تو اس سے ڈرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، باخبر کی آپ نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربھا، یعنی میں نے ایسے آگ نہیں دیکھی دوزخ کیا کہ اس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اس سے بھاگنے کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے بچ کے، محرمات سے بچ کے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اس کے بچنے کی فکر کرنی چاہیے ہر وقت، لیکن سو گیا۔ نام حاربھا ما رأیت مثل النار نام حاربھا، اب اس پہ غور کریں تو یہی صورتحال ہے، آپ نے جو تصویر کشی فرمائی ہے وہی ہے صورتحال، کہ اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے لیکن وہ سو رہا ہے آرام سے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ نام حاربھا ولا رأیت مثل الجنہ نام طالبھا، اور جنت جیسی نعمت میں نے نہیں دیکھی کہ اس کے طلب کرنے میں انتہائی کوشش کرنی چاہیے، دوڑ دھوپ کرنی چاہیے ہر وقت، اور اس کا طالب جو ہے وہ بھی سو گیا، اس کی فکر کرنی چاہیے کس طرح وہ حاصل ہو، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، اس کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ نام طالب ہوا، اس کا طالب بھی سو گیا۔ تو باخبر کیا جگہ جگہ اللہ نے، ایک جگہ سورۃ حلیم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو دوزخ سے، قوا انفسکم، خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اولاد کو بچاؤ، اللہ کی، اس کے رسول کی معرفت، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹے کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کو یہ بتاؤ ان کو، تبھی تو وہ ادا کریں گے۔ اب ہماری جو جدید تعلیم ہے اس میں تو حقوق ہوتے ہی نہیں، پڑھائے ہی نہیں جاتے، تو وہ ادا کہاں سے کرے گا؟ ہوتا جنازہ ہوتا رہتا، وہ سگریٹ پیتا رہتا بیٹا، اسے آتی نہیں، کہ آتی نہیں، نماز جنازہ نہیں آتی اسے، چونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں جاتا، کورس میں ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو بتاؤ، آگ سے بچاؤ اس طرح، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے سوکھی لکڑی، پیٹرول، ڈیزل یہ نہیں ہے، انسان ہے اس کا ایندھن۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس میں انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے۔ یہاں باخبر کیا اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے جاہلیت جو تھی بالکل حفرۃ من النار، اللہ نے فرمایا کہ تم بالکل دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بچایا آگ سے۔ اور میری مثال، آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک نے آگ سلگائی، موم بتی جلائی، اب اس پہ پروانے آ کے پڑتے ہوں، جلتے ہوں جلنے کے، اور وہ ہٹا رہا ان کو کہ یہ جلے نا۔ تو اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ کے ہٹاتا ہوں، دو مت جاؤ، اور تم اس میں جانے کی کوشش کرتے ہو، یعنی حلال حرام میں بتاتا ہوں تمہیں اور تم مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں نار اللہ فرمایا کہ اللہ کی آگ الموقدہ جو خوب دہکائی گئی ہے، التی تطلی علی الافئدہ، اور وہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ اطلاع اردو میں بولتے ہیں، اطلاع معنی انفارمیشن بھی ہے اور اس کے معنی پہنچنا بھی ہے، چڑھنا بھی، اوپر چڑھنا۔ تو یہاں کی آگ تو ایسی ہے کہ ذرا سی لگی اور پھر وہ دل تک نہیں پہنچتی کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ آدمی ختم نہیں ہوگا، وہ دل تک کی خبر لے گی، دل تک پہنچ جائے گی، اور پھر وہ اس کی بھی جو مستحق ہے اسی کو لگے گی، اللہ کا جیسے حکم ہوگا اسے جلائے گی، وہ ہر کسی کو نہیں جلائے گی کہ کسی کو بھی جلائے، یہاں کی آگ تو سب کو جلا دیتی ہے، جانور اگر آپ وہاں بندھے ہوں تو انہیں بھی جلا دے گی، وہ ایسی نہیں ہوگی، تطلی علی الافئدہ، اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، جو اس کا مستحق ہے اسے جلائے گی، اور جو مستحق نہیں اسے نہیں جلائے گی، تطلی علی الافئدہ۔ یہاں تو ایسا، اور وہاں وہ خواہش کرے گا موت کی، لیکن موت نہیں آئے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، اللہ فرماتا ہے نہ مرے گا نہ اسے زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ التی تطلی علی الافئدہ انا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر ایسے لوگوں پر جن میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، یعنی ہمازین ہیں، لمازین ہیں،
اور مال کو جمع کرنے والے ہیں، جمع بخل کے ساتھ، حقوق ادا نہ کرنے والے۔ مال جمع کر کے رکھنا اپنی ضرورت کے لیے یہ تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اسے اس میں حقوق ادا نہ کرنا، نہ گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ باہر والوں کے، نہ عزیز و اقارب کے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے، نہ صدقہ فطر، کچھ نہیں دیتا ان کے لیے۔ ان پہ کہ انہا علیہم مؤصدہ، ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی اس میں ایسی نہیں وہ جھلی ہوگی کہ ذرا سا بچ جائے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ کے ستون ہوں گے، ایسے آگ کے ستون، ان کو باندھ دیا جائے گا، پھر اس میں وہ بھاگ بھی نہیں سکتا، ایک ذرا سی تخفیف کچھ ہلکا ہو جائے یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ انا علیم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت میں۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے نظم فرما۔ یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں وزم فصل ان کی غیب مدد فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔